قدیم زمانے میں سیب کا ایک درخت تھا. اس درخت کے قریب ہی ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا. اس لڑکے کو روزانہ اس درخت کے پاس آنا اور کھیلنا کودنا بہت اچھا لگتا تھا. وہ اس درخت کے اوپر چڑھ جاتا اور اس کے پھل توڑ توڑ کے کھاتا اور پھر اس کے سائے میں سو جاتا. وہ لڑکا اس درخت کو بہت چاہتا تھا, محبت کرتا تھا, اور اسی طرح اس درخت کو بھی اس لڑکے کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا. وقت گزرتا رہا اور لڑکا بڑا ہو گیا. اب وہ پہلے کی طرح روزانہ اس درخت کے پاس کھیلنے نہیں آتا تھا. ایک روز وہ نوجوان درخت کے پاس آیا. وہ مایوس لگ رہا تھا. درخت نے اسے کہا, آؤ میرے ساتھ کھیلو. نوجوان نے اسے کہا, اب میں بچہ نہیں رہا, اب میں درختوں کے ارد گرد نہیں کھیلتا, مجھے کچھ کھلونے چاہیے اور انہیں خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسوں کی ضرورت ہے. اس وقت درخت نے کہا, مجھے افسوس ہے, میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں, لیکن میرے اوپر جو سیب لگے ہوئے ہیں تم انہیں توڑ کر بیچ سکتے ہو, اس کے بعد تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا. نوجوان بہت خوش ہوا اور اس نے درخت کے سبھی سیب توڑے اور خوشی خوشی چلا گیا. سیب توڑنے کے بعد نوجوان واپس نہیں آیا تو درخت کو مایوسی ہوئی. ایک دن وہ نوجوان آیا. اب وہ جوان ہو چکا تھا, بالکل میری طرح. درخت بہت خوش ہوا. اس نے جوان سے کہا, آؤ میرے ساتھ کھیلو. حسب توقع اس نے انکار کر دیا. میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں ہے, میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے کنبے کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کام کروں, ہارڈ ورک کروں. ہمیں رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے. Would you help me? کیا آپ میری مدد کرو گے؟ درخت نے اس سے کہا, افسوس میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے. پھر بھی اپنا گھر بنانے کے لیے تم میری جو ٹہنیاں ہیں, شاخیں ہیں, انہیں کاٹ سکتے ہو. اس آدمی نے درخت کی ساری ٹہنیاں, شاخیں کاٹ لیں اور خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا. اسے خوش دیکھ کر درخت بہت خوش ہوا, لیکن اس وقت کے بعد آدمی اس کے پاس واپس نہیں لوٹا. تو درخت کو پھر سے تنہائی اور مایوسی کا احساس ہونے لگا. ایک دن پھر جب دھوپ نکلی ہوئی تھی اور گرمی کافی زیادہ تھی, وہ شخص آیا اور اسے دیکھ کر درخت بہت زیادہ خوش ہوا اور حسب عادت اسے کہا, آؤ میرے ساتھ کھیلو. اس آدمی نے کہا, اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سمندر میں سفر کروں تاکہ خوشحال ہو جاؤں. کیا آپ مجھے ایک کشتی دے سکتے ہو؟ درخت نے کہا, میرے تنے سے اپنی بوٹ کشتی بنا لو, اس سے تم دور تر سفر کر لو گے اور خوشحال ہو جاؤ گے. آدمی نے کشتی بنانے کے لیے درخت کا تنا کاٹا اور سمندری سفر کے لیے نکل پڑا. کافی عرصے تک وہ شخص واپس نہیں لوٹا. سالوں بعد جب وہ شخص پھر سے آیا, درخت نے اسے کہا, اے میرے بیٹے, مجھے افسوس ہے, لیکن میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا کہ جو میں آپ کو دے سکوں. تمہارے لیے ایک سیب بھی نہیں بچا ہے. اس آدمی نے کہا, کوئی بات نہیں, میرے پاس اسے کھانے کے لیے دانت ہی نہیں ہے. درخت نے پھر کہا, میرا تنا بھی نہیں بچا کہ تم اس پر چڑھ سکو. اس شخص نے کہا, اس پر چڑھنے کی اب میری عمر نہیں رہی. درخت نے کہا, اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, حقیقت میں اب تمہیں میں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہوں. آخری چیز جو میرے پاس ہے وہ میری جڑیں ہیں, میری بنیاد ہے. اس وقت اس آدمی نے کہا, اب مجھے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, اب مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں میں آرام کر سکوں. زندگی بھر کام کر کر کے میں تھک چکا ہوں. پرانے درخت کی جڑ ٹیک لگانے اور آرام کرنے کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے. تب درخت نے اس سے کہا, آؤ میرے پاس بیٹھو اور آرام کرو. آدمی بیٹھ گیا. درخت خوش تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ کہانی آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا صرف ایک مقصد ہے, وہ بچہ آپ خود ہیں اور سیب کا وہ درخت آپ کے والدین ہیں. اس کہانی کے توسط سے یہ جو مجھے آپ سن رہے ہیں, بالکل آپ سے بات کر رہا ہوں, جو مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ, ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. درخت والدین کی طرح ہوتے ہیں. جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا کودنا اچھا لگتا ہے, اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اس وقت واپس آتے ہیں جب ہمیں ان سے کوئی ضرورت ہوتی ہے. اور کچھ بھی ہو جائے, والدین کبھی بھی اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی اپنے بچوں کو دینے میں تردد نہیں کرتے. جو ان کی آنکھوں میں بچے ہی رہتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کریں. آپ دنیا کی جس کونے میں بھی ہیں, گاہے بگائے
اپنے والدین سے ملتے رہیں، انہیں اپنی اپنائیت کا احساس دلاتے رہیں۔ یقین مانیں والدین اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ان کی قدر ضرور کریں۔